أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کروڑوں نہیں، اربوں مزدور ہماری باڈی کے اندر کام کر رہے ہیں. کون کون سی مشنریاں اندر متحرک ہو جاتی ہیں اس کو ڈائجسٹ کرنے اور اس کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں علم ہی نہیں. اور اللہ پاک نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو نا، گن بھی نہیں سکتے. بڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کے مستحق بن گئے کہ وہ رب تو اس حد تک گہرائی میں علم رکھنے والا ہے، اس سے ان کا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ لقمان آیت نمبر 20 سے 24. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ان کا تذکرہ گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے. اب آیات زیر تفسیر سے دوبارہ اللہ رب العزت کی توحید، اس کے وجود اور اس کی قدرتوں کے تذکرے اور دلائل شروع ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو اور بالخصوص کفار کو اپنی نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت فرمائی ہے اور انہیں یاد دہانی کروائی ہے اپنی نعمتوں کی کہ اے انسان،
کیا تو میری دی گئی اور عطا کی گئی نعمتوں پہ غور و فکر نہیں کرتا؟ اور پھر ان نعمتوں کو بنیاد بنا کر اللہ پاک نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے اور صراط مستقیم کو پہچاننے کی دعوت دی ہے۔ اور اس کے برعکس انسان کا اور بطور خاص کفار کا جو طرز عمل ہے اور رویہ ہے، ان سارے دلائل کے دیے جانے کے باوجود بھی اس کا تذکرہ آیات زیر تفسیر میں کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت تو دی جاتی ہے، پوری کائنات کے اندر اللہ کے وجود کی اور اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اور انبیاء کرام بھی ان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ نہ تو ان نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی پیغمبر سے، کسی راہبر و رہنما سے کوئی رہنمائی لیتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمان سے آنے والی وحی اور کتاب ہی ہے کہ جس کو پڑھ کر ہی وہ کچھ غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں، کچھ راہ راست کو پہچان سکیں، پیدا کرنے والے کی شناخت اور معرفت حاصل کر سکیں۔ یہ بھی ان کے پاس کوئی نہیں۔ یعنی یہ تین ذرائع، خود غور و فکر کرنا، اس کو بھی وہ اختیار نہیں کرتے، کسی سے مشورہ کر کے اس سے صحیح بات سمجھنا، یہ رستہ بھی وہ اختیار نہیں کرتے، اور تیسرا ان کے پاس کوئی آسمان سے آنے والی کتاب اور وحی بھی موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا انہیں اس بات کی دعوت دے کہ آؤ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس کی پیروی کرو، تو آگے سے بڑا جاہلانہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم تو پیروی کریں گے اپنے باپ دادا کی، بس ہمارے باپ دادا نے جو رستہ اختیار کیا ہے اور جس رستے پر وہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، بس ہم تو اسی رستے پر چلیں گے اور اسی کو فالو کریں گے۔ باپ دادا کی تقلید میں جکڑے ہوئے، معاشرتی رسم و رواج کے اندر یہ لوگ پھنسے ہوئے۔ اور پھر اللہ پاک نے ایک دوسرا کردار بھی بیان فرمایا ایمان والوں کا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے والوں کا، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں پھر اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار ہو جانے والوں کا، اور ان لوگوں کا کہ جو اپنا چہرہ ہی اپنے رب کے سپرد کر دیتے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور بڑے مخلص ہو کر وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی رسی کو اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اور اس طرح وہ کسی گمراہی میں اور کسی گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے سے بچ جاتے ہیں، جہنم کی آگ میں گرنے سے بچ جاتے ہیں، اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جاتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ان دونوں گروہوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ علم کیا نہیں، ترو تم نے دیکھا، علم ترو کیا تم نے نہیں دیکھا، اور اس کا مطلب ہم کئی مقامات پہ عرض کر چکے ہیں کہ ایسی چیزیں کہ جن کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے، براہ راست نہیں دیکھتا، لیکن وہ اس کے مشاہدے یا اس کے علم میں ضرور ہوتی ہیں، تو ایسی جگہوں پہ علم ترو یا علم ترا کا مطلب یہ ہوتا ہے علم تعلم، علم تعلمو کیا تم نے جانا نہیں،
اور بعض چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ انہیں انسان اپنی آنکھوں سے نہ بھی دیکھے تو انسان ان باتوں پہ اور ان چیزوں پہ کم از کم اتنا پختہ یقین ضرور رکھتا ہے کہ وہ دیکھے بغیر بھی ایسا لگتا ہے کہ ہاں واقع دیکھا ہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم ترو، کیا نہیں تم نے دیکھا اے انسانوں، اور بطور خاص اے کافروں، الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں غور کیا، کیا تم نے نہیں جانا ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے سخر، مسخر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، یہ اصل میں ہے لیکم، تمہارے لیے، تو لیکم میں زیر کے بعد پیش آ رہی تھی لیکم، اس لیے آسانی کے لیے اور آواز میں خوبصورتی کے لیے عربی زبان میں لیکم کو لکم پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ، کہ اللہ نے سخر، مسخر کر دیا، لکم، تابع کر دیا، لکم، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، ما، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے تمہاری خاطر مسخر کر دیا؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، پھول ہیں، اور اسی طرح چرند پرند، جانور، بڑے بڑے اونٹ، بڑے بڑے بیل، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے تمہاری خاطر مسخر کر دی ہیں۔ اب ان میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو اللہ پاک نے انسان کے تابع کر دی ہیں، یہ بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ پاک نے جانوروں کو انسان کے تابع کرنے کا ذکر کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے تابع نہیں ہیں، ان چیزوں کو اللہ پاک نے اپنے تابع کیا ہے، لیکن کس کی خاطر؟ انسان کی خاطر۔ یہاں یہی مراد ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز وہ انسان کے تابع نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جی سائنس جو ہے اس نے ہر چیز کو اپنے تابع کر لیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ انسان سائنسی ترقی، جستجو، ریسرچ کے نتیجے میں بہت سی چیزوں پر کمندیں ڈال چکا ہے اور ڈال رہا ہے، لیکن یہ قیامت کی دیواروں تک بھی لگا رہے تو خالق کائنات کی تمام مخلوقات کو مسخر نہیں کر سکے گا۔ انسان اپنے دل ہی کو دیکھ لے، کیا دل کی دھڑکن انسان کے اختیار میں ہے؟ دل کی دھڑکن کسی کی تیز ہو جاتی ہے، کسی کی سلو ہو جاتی ہے، اور کسی کی irregular ہو جاتی ہے، اور جب مرضی کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کیا اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کو کیا مسخر کر سکا ہے؟ کیا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کے بعد میں بوڑھا نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں بیمار نہیں ہوں گا؟ کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اور انسان اپنی مرضی سے گرمی اور سردی کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال انسان جس حد تک بھی ان چیزوں کو مسخر کر لے گا، لیکن پوری طرح انسان ان چیزوں کو اپنے تابع قیامت کی دیواروں تک بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں لکم سے مراد ہے تمہاری خاطر اللہ نے ان کو تابع کر لیا، کچھ تمہارے اور کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وَأَسْبَغَ، اور اس نے پوری کر دی۔ اسباغا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ احادیث میں وضو کی فضیلت میں یہ الفاظ آتے ہیں
اسباغ الوضو، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کامل وضو کرنا۔ کامل وضو کا مطلب ہے کہ ہر عضو کے ہر سرے تک پانی کو صحیح طرح پہنچانا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا جلدی جلدی بس وضو کرتے ہیں، اور کسی کی انگلیوں کے درمیان جگہ خشک رہ جاتی، کسی کے جناب ایڑیاں پیچھے سے خشک رہ جاتی ہیں، کسی کی یہ کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کامل وضو نہیں کرتے۔ اس لیے اسباغ الوضو کی احادیث میں بڑی فضیلت ہے کہ جو کامل وضو کرتے ہیں نا، سردی کے اندر خصوصاً جب پانی جسم کو لگانے کو جی نہیں چاہتا، اس وقت کامل وضو کرنے والوں کے لیے احادیث میں بڑی فضیلت ہے۔ اسباغا کا معنی کامل کر دی، پوری کر دی، وہ اسباغا اور اس نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمہ اپنی نعمتیں، نعم جمع ہے نعمتن کی، نعمہ نعمتیں ہو اپنی، ظاہرتن کھلی ظاہر، و باطنتن اور باطن چھپی ہوئی، اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دی۔ اللہ پاک کی نعمتیں انسان پر دو طرح کی ہیں۔ کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو بالکل ظاہر ہیں، عیاں ہیں، واضح ہیں، انسان کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، حواس خمسہ 5 سینسز کے ساتھ انسان ان کو اسیس کر سکتا ہے، ان کو پہچان سکتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ مثلا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ہماری باڈی، ہمارا جسم جو ہے، ہماری حس وہ پہچان جاتی ہے کہ ٹھنڈی ہوا آئی۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں ہم کانوں سے پہچانتے ہیں، اور اسی طرح کئی دفعہ ہم کسی باغ میں ہوتے ہیں، کسی پارک میں ہوتے ہیں، کسی جنگل میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بڑی ہی خوبصورت آواز کسی پرندے کی ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، تو اس وقت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی پھول کی خوشبو سونگھتے ہیں، تو بہرحال یہ کچھ نعمتیں ہیں جو ظاہری ہیں، یہ اعضاء ہیں، ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، یہ مجھے انگلیاں دی ہیں، ان کی حرکت اللہ نے میرے اختیار میں دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ٹانگیں دی ہیں، یہ ظاہری طور پہ کچھ نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور کچھ نعمتیں ہیں ان کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، مثلا آنکھیں ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہیں لیکن ان کی بینائی وہ چھپی ہوئی ہے پیچھے، وہ بھی تو نعمت ہے۔ اسی طرح کان ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے اندر ایک قوت سماعت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مزدور ہماری باڈی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ہماری باڈی کے اندر کیلشیم کتنی ہے، پوٹاشیم کتنی ہے، اور اسی طرح سے کریٹینائن کی مقدار کتنی ہے، یوریا کی مقدار کتنی ہے، آکسیجن کی مقدار کتنی ہے، بلڈ کتنا ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں؟ اور کیا یہ چیزیں ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں؟ نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں اتنا یقین ضرور ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں۔ اب تو سائنس نے کچھ ریسرچ کی تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے علم میں آ گئی نا۔ ابھی بھی بہت سی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں آئی۔ اب ہم کھانا کھا کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن کھانے کے بعد اس کھانے کے ساتھ ہماری باڈی کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کون کون سی مشینریاں اندر متحرک ہو جاتی ہیں اس کو ڈائجسٹ کرنے اور اس کو ہضم کرنے کے لیے، ہمیں علم ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ باطنی نعمت جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو خیر ان نعمتوں کا تو شمار ممکن ہی نہیں ہے، ظاہری نعمتوں کا شمار بھی ممکن نہیں، اور باطنی نعمتوں کو بھی گننا اور شمار کرنا ناممکن اور امپاسبل ہے۔ اور اللہ پاک نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو نا، گن بھی نہیں سکتے۔
شکر ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے تو انسان کو اس نعمت کی طرف توجہ دلائی کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں اللہ پاک نے جو کچھ بھی ہے تمہاری خاطر مسخر کر دیا ہے۔ سورج چاند ستارے اللہ پاک نے مسخر کر دیے ہیں، خاص وقت پہ سورج نکلنا ہے، خاص وقت پہ ڈوبنا ہے، درمیان میں اس کا طلوع رہنا اور روشنی دینا، حرارت دینا، وہ انسان کے کتنے کاموں کے لیے ضروری ہے۔ یہ جتنی فصلیں اگ رہی ہیں، جتنے پھل ہیں پک رہے ہیں، جتنی فصلیں پک رہی ہیں، سب کے لیے سورج اللہ نے مسخر کیا ہوا کہ نہیں، ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے پھر باقی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ کیا، خصوصاً جو انسان کی اپنی باڈی کے متعلق ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دی۔ اب یہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اے انسان تو اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتا ہے، غیروں کو پوچھتا ہے اور پکارتا ہے، تو اس سے بڑا پھر کوئی نمک حرام نہیں۔ اگر اتنی نعمتیں عطا کرنے والے رب کو چھوڑ کر اس کی مخلوقات میں سے ہی کبھی کسی چیز کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا، کرنی والا بنا لیا، مشکل کشا حاجت روا بنا لیا، اور پھر ایسے ہی لوگوں کا اللہ پاک نے آگے ذکر کیا جن پر یہ دلیلیں کوئی اثر نہیں کرتی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے مَن یُجادِلُ، جو جھگڑا کرتا ہے، مجادلہ، بحث و تکرار۔ مَن یُجادِلُ، جو جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ یہ جھگڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ کچھ جھگڑنے والے تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ رب ہے ہی کوئی نہیں، اس کائنات کا خالق و مالک ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ بھی جھگڑتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس رب کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں کہ ہاں وہ رب ہے، اس نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو، لیکن فلاں شریک کو بھی تو اسی نے پیدا کیا، فلاں کو اختیارات بھی تو اسی نے دیے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہی نہیں۔ اور ایک جھگڑنا یہ بھی ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑا جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، کوئی وہ ہے جو، یعنی بعض ایسے بھی ہیں جو یجادلو، جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس نے کوئی غور و فکر کیا ہو زمین و آسمان میں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا تھا نا، سورج کے بارے میں کہا کہ یہ بہت بڑا ہے، یہ رب ہے، کبھی چاند کے بارے میں سوچا، کبھی ستاروں کے بارے میں سوچا، اور پھر غور و فکر کے بعد خود ہی اپنی سوچ کی تردید کرتے رہے کہ نہیں، ستارہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ چاند آئے تو ستارہ چھپ جاتا ہے، چاند کیسے رب ہو سکتا ہے؟ سورج آئے تو یہ چاند چھپ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی غور و فکر والی بھی ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَا هُدًى، اور بغیر کسی ہدایت کے، رہنمائی کے، گائیڈ لائن کے، یعنی بندہ کسی سمجھدار سے گائیڈ لائن لے لیتا ہے، وہ بھی ان کے پاس کوئی، پیغمبروں کی بات یہ نہیں مانتے۔ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ روشن کتاب کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے، وہی۔ تو اب یہ تین سورس ہوتے ہیں جس سے انسان راہ راست پہ آ سکتا ہے، کہ انسان کامن سینس کو استعمال کرے، عقل کو استعمال کرے، غور و فکر کرے کائنات میں، خود علم حاصل کرے، اس سے بھی انسان اپنے رب کو پا سکتا ہے، وہ بھی کوئی نہیں۔ اور وَلَا هُدًى، اور کسی سے رہنمائی لینے والا چکر بھی کوئی نہیں۔
کسی سیانے والا بندہ مشورے کر لیتا. اور ولا کتاب منیر، اور ان کے پاس کوئی روشن کتاب بھی کوئی نہیں. اب یہ کتنے جاہل لوگ ہیں کہ ان کے پاس علم کا کوئی ایک سورس بھی نہیں ہے اور جھگڑ رہے ہیں اللہ کے بارے میں. جسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کہ الف بے دی کوکو نہیں ہوندی، تے جناب گلاں کڈیاں وڈیاں وڈیاں اللہ کے بارے میں ویسے کر رہا ہے اللہ کے بارے میں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے کمالات کے بارے میں انسان کو علم کے بغیر نہیں بولنا چاہیے. سوچ سمجھ کے، غور و فکر سے، علم سے بولنا چاہیے. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے. اور پھر مزید ہٹ درمی ملاحظہ کیجئے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، فعل ماضی مجہول ہے، قیلا کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، یہ بھی اصل میں تھا لیہم، تو لیہم جو ہے زیر کے بعد پیش تھی، تو اس لیے آسانی کے لیے عربوں نے اس کو لیہم کی بجائے ہمیشہ لہم پڑھا. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان کو یا ان سے، اتبعوا، پیروی کرو، ما جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا ما انزل اللہ کی پیروی کرو، پیروی کس کی کرنی ہے؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہی قرآن و سنت. قالو، تو کہتے ہیں، بلکہ نتبعو، ہم پیروی کریں گے، ما جو وجدنا، ہم نے پایا، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو. تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کتنی واضح الفاظ میں ہٹ درمی کا مظاہرہ ہے. ضد اور ہٹ درمی، تقلید آبا. اور آگے اللہ پاک نے پھر اس تقلید آبا کی تردید اور مذمت فرمائی. فرمایا آبا لو، آبا میں سے واو کا ترجمہ اردو میں ہم پہلے کرتے ہیں اور آ کا بعد میں. آبا اور کیا، لو اگرچہ، کان الشیطان، ہو شیطان. آبا لو اور کیا، لو اگرچہ، کان الشیطان، ہو شیطان، یدعوہم، انہیں بلاتا، الی عذاب السعیر، بڑکتی آگ کے عذاب کی طرف. سعیر کہتے ہیں بڑکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ. اللہ اکبر. اور کیا پھر بھی یہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کریں گے اگرچہ شیطان انہیں بڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے باپ دادا اگر شیطان کی پیروی کرتے رہے اور اس کے بہکاوے میں، پھسلاوے میں آ کر یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا پاٹ کرتے رہے، بڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کے مستحق بن گئے، تو کیا اب یہ بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے اسی طرح گمراہی کے گڑھے میں گریں گے اور جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ کے مستحق بننا چاہتے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر کسی کا باپ دادا اگر وہ راہ راست پہ نہیں ہے، اگر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا اور گمراہ ہو گیا، تو اب ضروری ہے کہ اولاد بھی اسی کی پیروی کرے اور اولاد بھی گمراہی ہو. باپ مشرک ہے تو بیٹا بھی مشرک ہی ہو، باپ کافر ہے تو بیٹا بھی کافر ہی ہو، باپ اگر گمراہ ہے تو بیٹی بھی باپ کے پیچھے گمراہ ہی ہو. یہ کتنی بیوقوفی کی بات، یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے پھر، یہ تو وہ لوگ تھے جو دلائل پہ غور و فکر نہیں کرتے بلکہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے بس اپنے باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں، نہ ان کے پاس غور و فکر کی صلاحیت،
نہ یہ کسی سے گائیڈ لائن لینے کے لیے تیار، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس کی روشنی میں یہ چل رہے ہیں، بلکہ باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہیں اور ان کی گمراہی والی جہالت والی جو رسمیں اور رواج ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ ہے، بصیرت والا، علم والا، غور و فکر والا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، وہ اپنی سوچوں اور خیالات کو اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جس طرح میرا رب کہے گا نا بس میں نے ویسے ہی سوچنا ہے، جس طرح میرا رب کہے گا نا بس میں نے ویسے ہی کرنا۔ ان کا ذکر ہے، ایسے مخلص لوگوں کا ذکر ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ، اور جو شخص یسلم، اسلام اسی سے ہے نا، مسلم بھی اسی سے، مسلم فرما برداری کرنے والا، وَمَن يُسْلِمْ، اور جو فرما برداری کرے، لیکن چونکہ آگے مفعول ہے وجہہ، اس لیے اسلم یسلم کا یہاں ترجمہ کریں گے، اور جو سپرد کر دے۔ اسلام کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ وَمَن يُسْلِمْ، اور جو کوئی سپرد کر دے، حوالے کر دے، وجہہ، اپنے چہرے کو، اور جو اپنا چہرہ سپرد کر دے کس کے؟ اللہ، اللہ کے، اور جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، اور ایک معنی یہ، اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے۔ چہرہ اس لیے کہا کہ انسان کی پوری باڈی اور جسم کی سب سے اہم چیز وہ تو چہرہ ہی ہے۔ چہرہ مورا کہتے ہیں نا کہ یہ تو فلاں کا چہرہ مورا ہے۔ چہرے سے انسان کے پورے جسم کا پتہ چلتا ہے، اور ویسے بھی انسان کا جدھر چہرہ ہوگا باقی سارا جسم بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اور جو کوئی سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ، اللہ کے، اور ہوا وہ محسن، نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث جبریل میں پوچھا گیا تھا نا مال احسان، اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے، عبادت میں احسان یہ ہے، ویسے ہر چیز میں احسان ہوتا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، نہایت آسان طریقے سے کوئی کام کرنا۔ انسان کی کوئی جاب ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، اس کے اندر بھی احسان ہو سکتا ہے، اور کہ انسان اس کو نہایت آسان طریقے سے ادا کرے۔ اور احسان عبادت کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ عبادت کے اندر احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تصور تو پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہر عمل اخلاص سے کرنے والا، فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا، اس کا مقصد کسی اور کی خوشنودی، رضامندی، نمود و نمائش، شہرت یہ نہ ہو، فقط اللہ کے حوالے کر دیا اس نے سارا۔ اخلاص بھی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی ہے، اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے اعمال، غمی خوشی، ہر چیز اس نے رب کے سپرد کر دی۔ میرا رب جیسے کہے گا ویسے کروں گا۔ تو ایسا شخص، اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا فقد، تو یقیناً، استمسکا، تو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ استمسکا کے اندر جو سین اور تا زائد حروف ہیں، اس کی وجہ سے اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا۔ استمسکا، مضبوطی سے پکڑ لیا، تو اس نے اچھی طرح پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، باضابطہ کو، کس کو؟ العروۃ، کڑے کو،
العربتی ایک کڑے کو، الوثقا مضبوط، نہایت مضبوط۔ یہ وثقا جو ہے نا یہ اوثق کا معنی ہوتا ہے سب سے مضبوط، اور اس کی مؤنث ہے الوثقا، وثقا اوثق کی مؤنث ہے، سب سے مضبوط۔ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری۔ تو فرمایا کہ جس کے اندر یہ خوبی آ گئی کہ اس نے ہر چیز اپنے رب کے سپرد کر دی، تو فرمایا کہ فقد استمسک، تو یقیناً یہ مضبوطی سے چمٹ گیا ہے، اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، بالعروۃ الوثقا، ایک نہایت مضبوط کڑے کو۔ اور اس نہایت مضبوط کڑے سے مراد اسلام کی مضبوط رسی ہے، جس طرح تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے مضبوط کڑے کو، یعنی اسلام کے، ہدایت کے، توحید کے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ جیسے کوئی شخص لٹکا ہوا ہو، تو ایک شخص وہ ہے کہ جس نے کسی کمزور سی رسی کو پکڑا ہو، کسی وقت بھی ٹوٹ سکے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کسی مضبوط کڑے کو، چھلے کو مضبوطی سے پکڑ لے، اب وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے اس کے آگے یہ بھی فرمایا نا سورۃ البقرہ میں، لن انفصام لہا، یہ اس سے ٹوٹنے والا، الگ ہونے والا نہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب یہ شخص کسی بلندی سے پستی میں نہیں گر سکتا، اس کو جہنم میں گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور انشاءاللہ یہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بنے گا۔ پہلا تو تقلید ابا کرنے والا، وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں گرنے والا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف عاقبۃ، انجام ہے، اینڈ ہے، الامور، تمام کاموں کا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ یعنی دونوں قسم کے گروہ جو ہیں، انہوں نے بالآخر جانا تو رب کے پاس ہی ہے نا، فیصلے وہاں پہ ہوں گے اور اب کرے گا فیصلے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بعد ہر آنے والے داعی اور مبلغ کو حوصلہ دیا، تسلی دی ہے کہ اگر آپ کسی کو اسلام کی صحیح اور سچی اور سچی دعوت پیش کریں، لیکن پھر بھی وہ غور و فکر کے لیے تیار نہ ہو، پھر بھی وہ معاشرے کے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، پھر بھی وہ تقلید آبا سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر آپ رنجیدہ اور غم زدہ نہ ہوں۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا یحزن کا، فا پس لا نہ، یحزن غم میں ڈال دے کا آپ کو، کفرہ اس کا کفر، ومن کفر فلا یحزن کا کفرہ، اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈال دے۔ الینا، ہماری ہی طرف، الینا شروع میں آ گیا جار مجرور، اس لیے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، الینا ہماری ہی طرف، مرجعہم لوٹ کر آنا ہے ان کا، فا پھر، ننبئ ہم بتائیں گے ہم انہیں، بما عملوا جو کچھ انہوں نے کیا، ہم بتا لیں گے، ہم نمٹ لیں گے ان سے۔ آپ تو غم زدہ ہوتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، یا خوب جاننے والا ہے، بی کو، ذات الصدور، سینوں والیاں، سینوں والیاں جاننے والا ہے، مطلب کہ سینے والیاں سے مراد کہ سینے والی باتیں جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ وہ رب تو اس حد تک گہرائی میں علم رکھنے والا ہے، اس سے ان کا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ نمتعو، ہم سامان دیں گے،
ہم فائدہ دیں گے. متع یمتع، متاع نیچے سے ہے، نمتع یمتع تمتع، یمتع تمتع امتع نمتع، نمتع جمع متکلم کا صیغہ ہے. نمتع ہم سامان دیں گے، ہم انہیں قلیلا تھوڑا سا، ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے. یعنی یہ جو دنیا کی عیش و عشرت کر رہے ہیں نا، بس یہ تھوڑا سا سامان، گھبرائیں نہیں. ثم پھر نضطر، نضطر پھر ہم مجبور کریں گے. اضطرار ہوتا ہے نا مجبوری کی کیفیت، اضطراری حالت. ثم نضطر یضطر تضطر اضطر نضطر، ثم نضطر پھر ہم مجبور کر کے لے جائیں گے ہم انہیں، پھر ہم مجبور کر دیں گے کی بجائے تھوڑی سی تبدیلی کر رہے ہیں ترجمے میں، پھر ہم مجبور کر کے لے جائیں گے الی طرف عذاب غلیظ، بہت سخت عذاب کی طرف. اللہم لا تجعلنا منہم. غلیظ کہتے ہیں بہت ہیوی، بڑا موٹا بھاری جسم. تو عذاب غلیظ کا مطلب ہوتا ہے بڑا سخت عذاب، بڑا موٹا عذاب. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے چہروں کو اپنے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی، اپنی توحید کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عروۃ الوثقی جو اسلام کا مضبوط کڑا ہے، اللہ ہمیں اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جانے والا بنا دے. اللہ مرتے دم تک زندہ رکھنا تو اللہ اپنی توحید پر، اپنے دین پر، اپنے اسلام پر زندہ رکھنا، اور موت آئے تو یا اللہ اسی دین اور ایمان پر شہادت کی موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.